بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلیے شروع کرتے ہیں اسے۔ عبدالحمید الکاتب، عبدالحمید الکاتب، ان کا یاد رکھنا تھوڑا آسان بھی ہے، لیکن یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی جتنے بھی معلومات ہیں ان کے بارے میں وہ سب ہمیں یاد کرنے پڑتے ہیں۔ بیسیکلی ان کا نام جو ہے رسم میں ہے، اور ان کی پیدائش کا تذکرہ شاید ملنا مشکل ہے، لیکن وفات جو ہے ان کے سب کا پتہ ہے 132۔ ویسے ان کی پیدائش جو ہے آپ 75 لکھ لیں، 75 لکھ لیجیے، اور ویسے وفات ان کی 132 جو ہے بہت مشہور ہے، کیونکہ 132 میں ہی اموی حکومت کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے دونوں کا یاد رکھنا آسان ہے، ایک تو عبدالحمید الکاتب صاحب، اور یہ جو اس وقت کے جو بادشاہ تھے مروان بن محمد، تو ان کے ساتھ جو یہ گئے تھے مروان بن محمد کے ساتھ، دونوں کی وفات ایک ہی ساتھ ہوتی ہے 132 میں، اور 132 میں اموی حکومت کا خاتمہ بھی ہے۔ تو اس طرح سے تین چیزیں آپ کو ایک ہی سمے یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ عبدالحمید الکاتب 132 ہجری یہ وفات کا تذکرہ ہے، اور ویسے ان کی پیدائش جو ہے 75 ہجری اعتبار سے آپ لکھ لیں، تو ان کی بھی وفات ہے۔ اسی طرح مروان بن محمد جو کہ آخری خلیفہ ہے اموی حکومت کا، اس کی بھی وفات اسی سمے ہے۔ تو اس طرح سے اور اموی حکومت کا خاتمہ بھی یہ اسی سمے ہے، تو دو تین چیزیں ایک ہی ساتھ یاد ہو جائیں گی۔ ابو غالب عبدالحمید بن یحییٰ بن سعد العامری، ابو غالب ان کی کنیت ہے۔ ابو غالب تو ان کی کنیت یاد ہوگی آپ کو، پورا نام یاد کرنا ہے عبدالحمید بن یحییٰ بن سعد العامری۔ عبدالحمید الکاتب کے نام سے مشہور ہے، تو ابو غالب کنیت، اور عبدالحمید بن یحییٰ بن سعد العامری یہ مکمل نام ہے۔ یہ دیکھیں یہاں مینشن ہے 75 ہجری سے لے کر کے 132 ہجری، 132 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ان کا لقب دیکھیے، ان کا لقب کاتب ہے، اسی طرح استاد المترسرین بھی یہ کہے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کاتب وہ بہت مشہور ثعلبی نے کہا تھا بدیعت الکتابۃ بعبدالحمید وختمت بابن العمید، تو جو عبدالحمید جو ہیں وہ یہی ہیں، ان کا لقب کیا ہوا؟ کاتب ان کا لقب ہے۔ اسی طرح ان کو استاد المترسرین بھی کہتے ہیں۔ مترسرین کا معنی بھی یہی ہے لکھنے والے، ترسل کے انداز میں مطلب نثر نگار لوگ۔ فارسی الاصل، یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ یہ بندہ جو ہے فارسی الاصل ہے۔ اب فارسی الاصل کون کون ہے وہ سب کو ذہن میں رکھیں تو اچھا ہے۔ جیسے کہ بدیع السماء حمدانی وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ہم عربی ہیں، ان کو تو رہنے دیجیے، وہ عربی الاصل ہی ہیں۔ فارسی الاصل میں آپ کو جرجانی صاحب ہیں، عبدالحمید کاتب صاحب ہیں، 2 ہوئے۔ اسی طرح عبداللہ بن مقفع 3 ہوا، اور بہت سے لوگ ہیں جی، یاد ہے بتائیں آپ، اور آپ کو یاد ہے؟ ابن العمید کیا ہے؟ ابن العمید آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو بتائیے، ابن العمید کیا ہے؟ چلیے یاد نہیں ہے تو رہنے دیجیے اس کو۔ ابن العمید شاید نا وہ بندہ بھی فارسی الاصل ہے، الاصل ہی ہے جی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یاد کر لیجئے، کام دے گا۔ ولد فی الانبار علی نحر فرات من العراق ونشأ بالشام، اس کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ انبار میں۔ یہ انبار پوچھا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پیدائش کہاں؟ انبار میں، اور یہ انبار کیا ہے؟ نہر فرات عراق۔ تو اس کے ساتھ یاد رہے کہ انبار کہاں پر ہے؟ عراق میں، پوچھ سکتا ہے۔ انبار کہاں؟ عراق میں ہے، اور شام میں یہ پلا بڑھا، لیکن اس کی وفات جو ہے بحرین میں ہے۔ اس کی وفات کہاں ہے؟ بحرین میں۔ کان عبدالحمید مولا العلا بن وہب القرشی، یہ جو ہے العلا بن وہب القرشی تھے، ان کے یہ مولا رہے۔ ابوہ یحییٰ بن سعید بن موال بن امی عامر بن لوئی، ان کے والد صاحب جو یحییٰ ہے، عبدالحمید بن یحییٰ، تو یحییٰ صاحب ان کے والد ہیں، وہ کیا ہے؟ بنو عامر بن لوی کے موالی میں سے۔ یہ سب یاد نہیں کرنا ہے، ٹھیک، صرف پڑھ لیجیے بس۔ اول میں یہ یاد کرنا ہے، اول من اطال الرسائل واستعمل التحمیدات فی فصول الکتب، یاد کرنا ہے کہ یہ پہلا آدمی ہے جس نے رسائل کو پھیلایا اور کتب کے فصلوں میں ہم کیا بولتے ہیں تحمید کا، یعنی کہ بڑھ چڑھ کر تعریف کرنا بادشاہوں کی وغیرہ وغیرہ، تو اس کام کی اس نے شروعات کی ہے، تو یہ مطلب وہ اطالت تحمیدات ہے، تو یہ یاد کرنا ہمیں۔ اور رأس المدرسۃ الفنیہ فی الکتابۃ العربیہ، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ عربی کتابت کی جو شروعات ہے، اور اس میں جو سب سے قابل آدمی جو ہے، مطلب سب سے شروع کرنے والا جس کا بانی جو ہے،
یہی بندہ ہے راس المدرسۃ الفنیہ، فنی انداز میں یعنی کہ اچھے انداز میں شروع کرنے کا صحرا انہی کے سر بنتا ہے۔ ثقف الکتابۃ علی سالم مولا ہشام بن عبد الملک وجعل کاتب سرہ، یہ بھی اگر یاد کریں تو اچھا ہے کہ انہوں نے کتابت کن سے سیکھا تھا؟ ان کا نام کیا ہے؟ سالم، ان کا نام کیا ہے؟ سالم، اور وہ کس کے؟ ہشام بن عبد الملک کے مولا تھے، تو سمپل یاد ہے انہوں نے کتابت سالم سے سیکھا تھا۔ ثم اخذ يمارس تعلیم الصبی حتى علم بمکانته مروان بن محمد، پھر یہ جو ہے بچوں کو پڑھانے لگے ہوں گے، یمارس تعلیم الصبی یعنی بچوں کو پڑھانے لگے ہوں گے، حتی عالم بمکانتی، یہاں تک کہ اس کے مرتبے کو مروان بن محمد نے جانا، انہیں ان کو پتہ چلا۔ فاستکتبہ ایام ولایتی علی ارمینیا، تو جب وہ ارمینیا کے گورنر رہے ہوں گے تو ان کو اپنا کاتب بنا لیا۔ ولما بوعی مروان بالخلافہ، جب مروان بن محمد جو ہے اور خلافت کی بیعت لی گئی ان کے ہاتھ پر، فاصبح عبد الحمید کاتب الخلافہ وکاتب الدولۃ الامویہ، تو یہ کیا ہے؟ کاتب الخلافہ بھی بن گئے، یعنی کہ خلیفہ کے کاتب بھی ہیں، اسی طرح اموی حکومت کے بھی کاتب ہیں۔ الی ان کانت الثورۃ الخراسانیہ مع ابی مسلم فقتل مع مروان وکاتبہ، یہاں تک کہ جو اب یہ بھی یاد رکھنا، یہ والا لاسٹ والا، کہ یہ جو کس انقلاب میں مارے گئے ہیں اس کو نام ہے ثورت خراسانیہ، خراسانی انقلاب اس کو کہتے ہیں، اور اس میں ایک نام تھا مسلم۔ اس مسلم کا پورا نام کیا ہے؟ کوئی بتائیں گے آپ میں سے؟ اس مسلم کا پورا نام ہے مسلم، ابھی رکی حسزیات میں آئے گئے، اس کا نام ہے کچھ مسلم، آگے ہے یہ کچھ نام اس کا اس کے ساتھ۔ تو وہ بندہ جو تھا وہ مین ماسٹر تھا اس کا خراسانی انقلاب کا۔ جب عبد الحمید الکاتب نے خط لکھ کر کے بھیجا اس کو کہ مطلب کہ آپس میں صلح کرنے کا اس طرح کے بارے میں، تو وہ بندہ خط پڑھا بھی نہیں اور خط کو آگ میں جلا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ہم پڑھ لیں گے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ پھر ہمیں صلح ہی کرنا پڑے گا، یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ پائے گا، یعنی کہ جیت ہمیں نہیں مل پائے گی۔ تو تھوڑا سا اتنا یاد کرنا ہے کہ مروان بن محمد نے ان کو کاتب بنایا تھا، اور یہ خلافت کے کاتب تھے، اور ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ واقعہ ثورت خراسانیہ کا ہے، جو ابو مسلم الخراسانی، اچھا یہ تھا ابو مسلم الخراسانی، یہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ پھر وہ جب لڑائی ختم ہوئی تھی یہ مارا گیا، بھاگ گیا تھا، بھاگ کر کے یہ جو ہے مصر جاتا ہے، اور مصر میں اس کی ملاقات عبداللہ بن مقفع سے ہوتی ہے وہاں پر، تو دونوں میں بڑی گہری دوستی ہوتی ہے۔ جب پولیس والے پکڑنے جاتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو، جب پولیس والے پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون عبد الحمید کاتب، دونوں ایک دوسرے کہتے ہیں کہ ہم ہیں۔ عبداللہ بن مقفع بھی کہتا ہے کہ ہم ہی عبد الحمید، اور یہ خود کہتے ہیں کہ ہم ہیں، تو بہت زیادہ یہ ہو جاتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تو عبد الحمید کاتب خود کہتا ہے کہ دیکھو تم میں سے، یعنی پولیس والوں سے کہتا ہے کہ ایک آدمی یہیں رہو اور ایک آدمی جاؤ اور میری نشانی پوچھ کر کے آؤ کون عبد الحمید کاتب۔ تو پھر وہ لوگ جاتے ہیں، نشانی پوچھ کر کے آتے ہیں، پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں، پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی آ رہا واقعہ دیکھیے گا۔ لما طالب مروان بن ان یلحق مع العدو، مروان بن محمد نے اس سے کہا تھا کہ ایسا کرو کہ تم دشمن کے ساتھ مل جاؤ، تو تم مارے نہیں جاؤ گے۔ تو اس نے کہا ان الذی اشرت به علی انفع الامرین لک واقبہما بی، انہوں نے کہا کہ جس بات پہ اشارہ کر رہے ہو مجھے، جس بات کے بارے میں آپ مجھے کہہ رہے ہو، تو دو معاملوں میں بخش ہے آپ کے لیے، لیکن میرے لیے بہت خراب ہے۔ وما عندي الا الصبر، میرے نزدیک تو ایک ہی بات ہے، صبر کرنا، حتی یفتح اللہ علیک وقتنا معک، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے دے، یا پھر یہ کہ میں آپ ہی کے ساتھ قتل کر دیا جاؤں۔ اور اس نے یہ شعر پڑھا تھا اسر وفا ثم عذرۃ فمن لی بعذر یوسع الناس ظاہرہ، اس کا کیا معنی ہے؟ بہرحال اسے سمپل سے یاد کرنا ہم لوگوں کو یہاں سے، کہ اس نے جو ہے جب بادشاہ نے کہا کہ تم جو ہے دشمن کے ساتھ مل جاؤ، تو یہ دشمن کے ساتھ ملنا پسند نہیں کی اور انہیں کے ساتھ قتل ہونے کو ترجیح دی۔ حزم مروان فی موقعۃ الذاب، مروان بھاگ کر کہاں جاتے ہیں؟ ذاب جگہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ففر عبد الحمید معه الی مصر، اور عبد الحمید جو ہے اس کے ساتھ مصر بھاگتے ہیں۔ قتل مروان مصر، مروان کو مصر میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ فلجأ الکاتب الی صدیقہ، تو کاتب جو ہے اپنے دوست عبداللہ بن مقفع کے، مطلب عبداللہ بن مقفع کے پاس جاتا ہے، کہاں پر؟ بحرین میں، اب بحرین میں ہی اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو مروان کا قتل مصر میں ہے، جبکہ کاتب کا قتل کہاں ہے؟ بحرین میں ہے۔ رویا قتل مروان فی معرکۃ بصیر، بعض جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مروان جو قتل کیا گیا وہ معرکہ بوسیر میں کیا گیا، اور قتل بتعذیب السفاح قتل بمصر، یعنی یہ سب اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ بہرحال یہ مروان کے بارے میں ہمیں اقوال یاد نہیں کرنے ہیں کہ وہ
کب مرا کیسے مرا اتنا نہیں، ہمیں عبدالحمید کاتب کے بارے میں یاد کرنا ہے کہ وہ عبداللہ بن مقفع کے پاس گیا تھا اور وہ پھر اس کے انتقال کہاں ہوتی ہے؟ بحرین میں ہوتی ہے، بس اتنا یاد کرنا ہے۔ یہ دیکھیے یہ وہی واقعہ ہے، لما کانوا فی البیت فاجاہ الطلب واوشک الجن ان یقتلوا المقفع، جب وہ لوگ گھر میں تھے تو جو بلانے والے تھے نا وہ لوگ اچانک آ گئے اور قریب تھا کہ فوجی جو ہے ابن مقفع کو قتل کر دیں، تو کاتب نے کہا ترفقوا، تھوڑا سا نرمی اختیار کرو، تھوڑا سا ٹھہرو، فإن لكل منها علامات، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی کچھ پہچان ہے، توکلوا بنا بعضکم وليمضي بعض الآخر الى من وجهکم، تو تم میں سے کچھ ہمارے ساتھ رہو یعنی ہمیں پکڑے رہو، وليمضي بعض الآخر، اور کچھ لوگ جاؤ اس شخص کے پاس جاؤ جو جس نے تمہیں بھیجا ہے، تو وہ تمہیں کچھ علامت دے گا تو اس کے بنا پر تمہیں پہچان سکتے ہو۔ دیکھیے یہ پورا ایک واقعہ ہے، وہ آپ کو ویسے یاد رہے گا، اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ یاد کریں باضابطہ، یہ واقعہ آپ کو ویسے ہی یاد ہو گیا ہوگا۔ كانت الكتابة قبله حديثا مكتوبا لا ترجع إلى نظام ولا تحول إلى فن ولا تعد في الصناعات الشريفة قلما تقلدها كانت الحال داعية والنفوس مهيات إلى فن من كتابة الجديد۔ اس سے پہلے جو کتابت تھی وہ کیا تھی؟ مکتوب لا ترجع إلى نظام، کوئی قاعدہ اس وقت نہیں بنایا گیا تھا، تو سمپل سے ہمیں جو اوپر ہم لوگوں نے یاد کیا کہ کتابت الفنیہ کی بنیاد جو ہے انہوں نے رکھی ہے، ٹھیک ہے، کتابت یہ جو پڑھا تھا ہم لوگوں نے، فی الکتابت العربیہ مدرسۃ الفنیہ، یعنی کہ باضابطہ اچھے ڈھنگ کے انداز سے، قاعدہ اس کے انداز سے تو انہوں نے بنیاد رکھی، کیونکہ اس سے پہلے جو تھا کیا ہے کہ اس نے لوگ اچھی طرح سے ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے تھے، تو بعد میں پھر اس کو کرنے لگے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کتب الی اہلی و منہزم مع مروان، یہ یاد کرنا ہے، انہوں نے اپنے گھر والوں کو لکھا تھا، اور جب یہ کہ مروان کے ساتھ شکست کھا گئے تھے تب انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ خط لکھا، خط میں یہ لکھا اما بعد فإن اللہ تعالی جعل الدنیا محفوفۃ بالکرہ والسرور ومن سعد الحظ فيها سکنہ الیہا ومن عزته بنابها ذمها ساخطا علیہا، انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو ہے بھر دیا ہے کس چیز سے؟ بالکرہ والسرور، پریشانیوں اور تکلیف سے، سرور خوشی سے بھی، من سعد الحظ، اگر کسی کو نصیبہ ساتھ دے دے تو بڑا سکون کی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اگر مان لیجیے کہ اگر اس پر نصیبہ ساتھ نہ دے تو پھر اس کے ساتھ پریشانی۔ سمپل سا اتنا یاد کریں ہم لوگ، اما بعد فإن اللہ تعالی جعل الدنیا محفوفۃ بالکرہ والسرور، اتنا یاد کر لیں کافی ہے اتنا۔ اسی طرح یہ بھی یاد کریں، وقال وصیۃ للکتاب، کتاب مانے وہی کاتب جو ہیں لکھنے والے رائٹرز، تو ان کو انہوں نے وصیت کی تھی ایاکم الکبر، کہ دیکھو اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ، والسخف والعزم، سخف کہتے ہیں ایسی چیز کو جس میں مطلب لکھنے میں صحیح انداز نہ اپنانا، خراب ہی طریقے سے لکھ دینا، تو کہتے ہیں ان سب چیزوں سے بچو، فإنها عداوۃ مستلبۃ من غیر احنۃ وتحابوا فی اللہ فی صناعتکم وتواصوا علیہا، وتحابوا فی اللہ یعنی اپنی جو کام ہے تمہارا، فی صناعتکم اس میں ایک دوسرے سے محبت کرو اللہ کے واسطے، تنافسوا تو اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یا معاشر الکتاب فی صنوف العلم والادب وتفقہوا فی الدین وتعلموا بعلم کتاب اللہ عز وجل، تو آپ کو اگر یہ والا یاد رہے تو بھی زیادہ اچھا ہے۔ سمپل سے اتنا کہہ رہے ہیں کہ یا معاشر کتاب فی صنوف العلم والادب، آگے کس میں بڑھنا ہے؟ علم اور ادب کی قسموں میں، وتفقہوا فی الدین اور دین کی سمجھ حاصل کرو، وتعلموا بعلم کتاب اللہ عز وجل اور اللہ رب العزت جو کتاب قرآن کریم ہے اس کا علم سیکھو، تو آپ کو اتنا یاد کرنا ہے یہ والا۔ وَلَهُ أَيْضًا رِسَالَةٌ فِي وَصْفِ الْإِخَاءِ، اور یہ کچھ رسالے ان کے، جو تمام رسالے ہم لوگوں کو یاد کرنے پڑتے ہیں، زیادہ نہیں ہیں لیکن جتنے بھی ہیں، ایک ہے دیکھیں رسالۃ الإخاء اور رسالہ اخوانیہ بھی اس کو کہتے ہیں، کتبها على لسان مولاہ، اس کو انہوں نے اپنے مولا مروان کے زبانی لکھا تھا، وجہ الى ابنہ عبداللہ حین ارسلہ الى محاربۃ الضحاک بن قیس الشیبانی، یہ کب لکھا تھا؟ جب اس کو اپنے بیٹے عبداللہ کے پاس انہوں نے بھیجا تھا اور ان کو ضحاک سے جنگ کے لیے بھیجا ہوگا شاید، بہرحال یہ یاد نہیں کرنا کہ کب یہ لکھا اکھا اتنا، لیکن یہ یاد کرنا ہے کہ ان کا ایک رسالہ جو ہے وصف الإخاء یا پھر ایک رسالہ اخوانیہ کہتے ہیں، اور رسالتہ طویل علی لسان مروان لابنہ، اور اس کا ایک بہت لمبا رسالہ ہے جو وہی مروان کے زبانی ہے اور لکھا تھا اپنے بیٹے کو ہی۔ یہ دو تین قول ہیں جو یاد کرنا بہت ہی ضروری ہے، یہ دیکھیے مطلب کہ ہر حال میں یاد کرنا۔ ویسے آپ کو یاد ہوگا جعفر بن یحییٰ نے کہا تھا عبد الحمید اسلم و سہل بن ہارون فرعون وابن المقفع ثمرون، یہ قول ایسے یاد رکھنا ہے۔
عبد الحمید اصل ہے، اور سہل بن ہارون فرع ہے، اور ابن المقفع جو ہے یہ ثمر اکفل ہے۔ اور یہ بھی یاد کرنا، ثعلبی نے کہا تھا یتیمۃ الدہر میں کہ فتحت الرسائل بابن الحمید، نہیں عبد الحمید، اور ختمت بابن العمید۔ رسائل جو شروعات کن سے ہوئے تھے؟ عبد الحمید کے ہاتھ پر، لیکن ختم کس کے ہاتھ پر ہوئے؟ ابن العمید کے ہاتھ پر۔ تو یہ قول یاد کرنا ہے ہمیں۔ سمپل سا کوشچن آسانی ہی پوچھتا ہے، اس میں آ جائے گا تو 2 نمبر مل جائے گا۔ ابن ندیم نے کہا تھا اخذ المترسلون ولطریقته لزموا وهو الذي سهل سبيل البلاغه في الترسل۔ جو مترسلین ہیں، لوگ لکھنے والے ہیں، ان لوگوں نے ان کے طریقے کو اپنا لیا، اور یہی وہ بندہ ہے جس نے ترسل میں بلاغت کو سہل کر دیا، یعنی کہ نثر میں بلاغت کو انہوں نے کیا کر دیا؟ سہل کر دیا۔ تو یہ والا اگر یاد کریں تو بھی اچھا، نہ تو یہ والا ضرور یاد کریں۔ طہ حسین نے کہا تھا ان کے بارے میں، ہذان ہم الکاتبان، یہ 2 کاتب ایسے ہیں، یعنی کہ عبداللہ المقفر، عبد الحمید، اللذانی، نہیں پورا نہیں لکھا ہے انہوں نے، دیکھیں پوری بات کچھ اس طرح ہے، ہذان ہم الکاتبان اللذانی نستطیع ان نعتبرہما عنوان لکتابۃ الفنیہ۔ تھوڑا سا رکیے گا آپ، ٹھیک، یہ آئے گا آگے تو وہاں سے لکھ لیجیے گا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ 2 کاتب ایسے ہیں جن کو ہم فنی کتابت کے لیے، فنی تحریر کے لیے عنوان بنا سکتے ہیں۔ تو وہ 2 لوگ کون ہیں؟ عبد الحمید الکاتب اور عبداللہ بن مقفع، یہ طہ حسین نے کہا تھا۔ تو کل ملا کے یہ 2-3 اقوال ہیں، یہ سب ہم لوگ یاد کر لیں۔ دراصل کتابت من ابی الاعلیٰ سالم بن عبداللہ، انہوں نے کتابت کن سے سیکھا تھے؟ سالم بن عبداللہ سے۔ اول من انشا فن الرسائل فی الادب، یہ آپ کو یاد رہے گا، چاہے آپ سے یہ پوچھے فن رسائل، چاہے آپ سے کہے فی الکتابۃ الفنیہ، جس انداز میں بھی کہے، لیکن بانی جو ہیں وہ عبد الحمید الکاتب ہی ہیں۔ اول من انشا فن الرسائل فی الادب۔ صداقت مع المقفع، اس کی دوستی کس سے؟ ابن مقفع سے، بھی آپ لوگوں نے دیکھا وہ پورا واقعہ۔ کان کاتب لمروان بن محمد، مروان بن محمد کا کاتب تھا، یہ بھی آپ کو یاد ہے۔ فر مع مروان بن محمد الی مصر، مروان بن محمد کے ساتھ مصر بھاگ گیا۔ قتل علی ید ابی مسلم الخراسانی، ابو مسلم الخراسانی کے ہاتھ اسے قتل کیا گیا۔ من بوصیر، وہی بحرین وغیرہ میں 132 ہجری میں۔ بہرحال ان کے کچھ رسالے ہیں، اور رسالے سب کے سب ہم لوگ یاد کر لیں۔ رسالۃ علی الاحد، رسالۃ الشطرنج، رسالۃ وصف اخا، رسالۃ الی اہلہ وہو منہزم مع مروان، اتنے کچھ ہیں، یہ سب یاد کر لیں۔ تھوڑا اللہ حسن زیاد سے پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ حسن زیاد، یہ ہیں عبد الحمید بن یحییٰ۔ ان کی پیدائش سے وفات نہیں لکھا ہے انہوں نے، پر آپ نے تو لکھا ہے نا، 75 سے لے کر کے 132 ہجری، اسی کو یاد کریں ہم لوگ۔ نشا ابو غالب، تو کنیت کیا ہوئی ان کی؟ ابو غالب۔ ابو غالب عبد الحمید بن یحییٰ، کہاں پیدائش ہوتی؟ شام میں، ٹھیک ہے، شام مطلب وہی عراق والی جو بات ہے۔ ونسب الی بنی عامر نسبۃ ولائیہ، ثقف الکتابت، یہ یاد رکھنا ہے، انہوں نے کتابت کن سے سیکھی تھی؟ سالم، جو کہ ہشام بن عبد الملک کے مولا تھے۔ ثم اخذ یمارس تعلیم الصبیہ، بچوں کو یہ پڑھانے لگے، لیکن پھر اس کا پتہ جو ہے علم بمکانتی مروان، مروان کو جو ہے پتہ چلا کہ یہ بہت قابل آدمی ہے۔ فاستکتبہ، تو ان کو کاتب بنا لیا، جبکہ مروان ارمینیا کے گورنر تھے۔ فکتب له ونفق عنده وتأکدت بینه المودہ، دونوں کے بیچ محبت بڑھتی گئی۔ فلما جاء البشیر، جب خوشخبری کے دن آیا، مطلب کہ جب بیعت لی گئی، کس کے لیے لی گئی؟ مروان کی۔ تو پھر سجد للہ شکرا، انہوں نے شکریہ کے جو سجدے ہوتے ہیں نا، وہ سجدے شکر وہ بجا لایا۔ تو سجد للہ شکرا وسجد اصحابہ، کیا کہتے ہیں، مروان جو ہے اس نے سجدہ شکر بجایا، سجدہ شکر کیا، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے جو لوگ تھے وہاں پر، وہ اصحاب، ان سب نے، الا عبد الحمید، لیکن عبد الحمید نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا، یعنی سجدہ شکر نہیں بجا لایا۔ مروان نے اس سے کہا لما لا تسجد، تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے ہو، تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ولیما اسجد، میں سجدہ کیوں کروں؟
اعلی ان كنت معنا فطرت عنا فقال اذا تطير معي. کیا کہا انہوں نے؟ اعلی کیا اس بات پر، ان كنت معنا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، پھر تو ہم کیا بولتے ہیں، پھر تو میں کیا کروں گا، اڑوں گا ایک طرح سے. فقال انہوں نے کہا اذا تطير معي. ہاں کہا بتائیں. تھا کہ میں سجدہ کیوں کروں. پہلے انہوں نے کہا کہ کیا مطلب اس خوشی میں کہ آپ ہمارے ساتھ تھے پہلے، اور پھر اب یہ کہ آپ اب ہم اڑ کر ہم سے دور جا رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو پھر اس کے آگے انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے تم بھی میرے ساتھ چلو. تو پھر جب انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ چلو، پھر انہوں نے سجدہ شکر کیا تھا. ٹھیک ٹھیک. کہا کہ اگر اعلی ان كنت معنا فطار يطير، کیا آئے گا اس سے؟ طار يطير، مطلب آپ شاید یہ ترتا آئے گا اب نا. جا رہے ہیں، مطلب آپ اڑنا، کیا آپ اڑ کر ہم سے دور یہ تو جا رہے سمجھ ہیں اس گے، اس بات. کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ کیا پڑھیں گے؟ طار يطير. شاید یہ ترتا ہوگا شاید، تو ہمارے ساتھ آپ ہم سے دور چلے جائیں گے اڑ کر. فقال اذا تطير معي، تو انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ساتھ اڑو گے تب. قال الان طالب السجود فسجد، پھر انہوں نے سجدہ کیا. فاتخذه مروان کاتب دولته، مروان نے ان کو جو ہے اپنے حکومت کا کاتب بنا لیا. فلما حاله خفوق الاولية السود ودنو ابي مسلم وتتابع الفشل قال عبد الحميد قد احتجت ان تصير مع عدوي وتظهر العذر بي فإن إعجابهم بأدبك وحاجتهم إلى كتابك تحوج إلى حسن الظن بك فإن استطعت أن تنفعني في حياتي وإلا لم تعجز عن حفظ حرمي بعد مماتي. وہی والی بات ہے کہ ان سے انہوں نے کہا تھا کہ تم ایسا کرو، ان کے ساتھ جا کر مل جاؤ تو کم سے کم تم بچ جاؤ گے. تو عبد الحمید کاتب نے کہا تھا ان الذي اشرت به علیہ، جس بات کا آپ مجھے اشارہ کر رہے ہیں وہ تو میرے لیے آسان ہے اور میرے لیے مشکل بھی ہے. البتہ وما عندي الا الصبر، اچھی بات ہے کہ ہم صبر کریں حتی یفتح اللہ علیک وقت المعاد، چاہے تو اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا پھر کہ میں آپ ہی کے ساتھ قتل کر دیا جاؤں. مکث معه حتی قتل مروان مصر، اسی کے ساتھ رہا یہاں تک کہ مروان جو ہے مصر میں قتل کر دیا جاتا ہے. فرجع الى صدیق عبداللہ المقفع، تو یہ پھر جا کر کے عبداللہ المقفع سے مل جاتے ہیں بحرین میں. فاجاہ طلب وہ فی بیتی، یہ گھر میں رہتا ہے کہ وہ پکڑنے والے لوگ آ جاتے ہیں. فقال الذین دخلوا علیہما، تو وہ لوگ جو آتے ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں ایکما عبد الحمید، تم میں سے کون ہے عبد الحمید؟ فقال کل منہما، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک دونوں. فقال کل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کہتا ہے انا، میں ہوں. فخافت علی صاحبی، اپنے دوست پہ ڈر ہوتا ہے اس کو اس وجہ سے. واوشک الجند ان یقتلوا ابن المقفع، اور قریب تھا کہ فوجی جو ابن المقفع کو قتل کر دیں. لولا ان صاح بهم عبد الحمید قائلا، حتیٰ کہ اگر عبد الحمید چیختے نا ترفقوا بنا، انہوں نے یہ کہہ کر چیخا ترفقوا بنا، تھوڑا سا ٹھہرو. فإن لكل منا علامات، کیونکہ ہمیں سے ہر ایک کی پہچان ہے. توکلوا بنا بعضکم ولينزل بعض الآخر إلى من وجه، کچھ تو یہیں رہو اور کچھ لوگ جاؤ. اور فیذکروا له تلك علامات، اور وہ علامات پوچھ کر کے آؤ. ففعلوا، وہ لوگ ایسا ہی کر کے آئے. واخذ عبد الحمید، پھر وہ لوگ عبد الحمید کو پکڑ لیے اور 132 ہجری میں ان کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد دیکھیے آگے. کانت الکتابۃ قبل عبد الحمید حدیثا مکتوبا لا ترجو الى نظام، یہ یاد کرنا ہے بس اتنا سا کہ عبد الحمید الکاتب سے پہلے کتابت کی یہ حالت تھی کہ کوئی قاعدہ نظام، کو قاعدہ وغیرہ نہیں تھا اس کا. اور ایک تھوڑا سا یاد کرنا ہے، وأطال التحمیدات، انہوں نے کیا کیا ہے فی صدور الرسائل. وأطال التحمیدات فی صدور الرسائل، خوب زیادہ تعریف کیا ہے دوسروں کا. وصار علی اثرہ المترسلون، پھر بعد میں جو لکھنے والے تھے وہ سب انہی کے طرز پر لکھے. فاصبحت الکتابۃ صناعۃ محررۃ الاصول ممیزۃ الفصول مبینۃ القواعد، تو پھر اس کے قاعدے وغیرہ سب چھن کر کے آ گئے اور سب اچھے ہو گئے. یہ ہم لوگوں سے پوچھا تھا این ٹی اے نے 2020 میں، ہو نہیں پایا تھا. یہ دیکھیں اسلوب عبد الحمید عذب المورد صافی الدیباجہ. عبد الحمید کا جو اسلوب ہے عذب المورد بہت ہی لاجواب، ہاں اپنے اندر مٹھاس لیے ہوئے ہے.
صافی الدباجہ، بڑے ہی صاف شفاف لکھتے ہیں. یسب المشاعر، اور ان کا اسلوب جو ہے وہ جذبات پہ جا کے اس کو اثر کرتا ہے، قائد کرتا ہے. وَيَفْعَلُ بِالْأَلْبَابِ فِعْلَ السِّحْرِ، اور دلوں پر جادو کی طرح اثر کرتا ہے. وقد عرف الناس له ذلك، اور لوگ اس بات کو کب جانے، حتى ان ابا مسلم الخراسانی ابا ان يقرأ الكتاب الذي كتبه اليه اللسان مروان. یہ اس وقت کی بات ہے، وہ مسلم الخراسانی نے انکار کر دیا کہ وہ اس کتاب، اس تحریر کو پڑھیں جس کو انہوں نے لکھا تھا مروان بن محمد کے زبانی. یستجلبہ بھی ویستمیلہ، کیوں لکھا تھا؟ تاکہ اس کو مائل کر سکے. ثم احرقہ، تو پھر جو ہے وہ مسلم خراسانی نے اس کو جلا دیا. اشفاقا علی نفسہ من تاثیرہ، یہ ڈر کر کے کہیں کہ اس کے دل پر اثر نہ کر جائے. وکتب علی جزادۃ منہ الی مروان، اور پھر انہوں نے لکھا ہوگا مروان کو، محى السیف واستار البلاغۃ وانتهى علیک لیوث الغاب من کل جانب. شاید اس نے کہا تلوار نے مٹا دیا ہے استال بلاغہ، بلاغہ کے ہر ایک سطر کو، اور وانتهى علیک، اور تم پر ٹوٹ پڑے ہیں لیوث الغاب، جنگل کے شیر ہر طرف سے. تو وہی مطلب اس کا کہ عبدالحمید کاتب کے اس بات کو نہیں پڑھا انہوں نے اور اس کو ہٹا دیا. اور یہ تھوڑا سا بس ایک لائن دیکھ لیجیے، انہوں نے اپنے گھر والوں کو لکھا تھا، فإن اللہ تعالی جعل الدنیا محفوفۃ بالقرب والسرور ومن ساعده الحظ فيها سكن إليها ومن عزته بنابها ذمها ساخطا عليها. تھوڑا سا یہ والا بھی پڑھے تھے ہم لوگ، إياكم والكبر والسخف والعزم فإن عداوة المستلبة من غير إحنة وتحاب في الله عز وجل. چلیے ان کے بارے میں تو ہو گیا. یہ دیکھیے حکم، حکم کی تعریف یہاں پر نہیں لکھا ہے، لیکن یہ کبھی کبھی پوچھتا ہے کہ بہت پہلے پوچھتا تھا، صنائع المعروف تقی مساری السوء، یہ کس کا قول ہے؟ اس میں 3-4 آپشن دیتا تھا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان. تو اب یہ سب آنے کے چانس تو نہیں ہے ویسے زیادہ، کیونکہ اب سلیبس تھوڑا یہ ہو گیا ہے. اور اگر دیکھنا چاہیں دیکھ لیجیے، صنائع المعروف تقی مساری السوء. یہ کیا ہے کہ اچھے کام کریں گے اگر آپ، برے انجام سے بچاؤ کا سبب ہے وہ. تو یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حکمت کی بات ہے. الموت اہون مما بعدہ واشد ما قبلہ، یعنی کہ موت جو ہے آسان ہے کس کے مقابلے میں؟ جو بعد میں آنے والی، لیکن سخت ہے ما قبل کے حالات سے. ثلاث من کن فیہ کن علیہ البغی والنفث والمکر، 3 چیز جس کے اندر بھی ہوگی، کیا ہے یہ؟ ثلاث من کن فیہ کن علیہ، تو اس پر وبال ہوگا. وہ چیزیں جو ہے نا اس پر بعد میں بھی وبال بن سکتی ہیں. کون کون چیزیں ہیں؟ البغی والنفث والمکر. بغی کسے کہتے ہیں؟ انما یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. بغی معنی شاید ظلم کے ہیں. آپ نے کسی کو پتہ بتائیے؟ بغی کے معنی بھی شاید ظلم کے ہے، نقص معنی دھوکہ دھڑی کے ہے، مکر کے معنی مکر وہی فریب، دھوکہ دینا وغیرہ وغیرہ. ویسے ایک آدھ جو عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجیے، من کتم سرہ کان الخیار فی یدہ، جو اپنے راز کو چھپا لیا تو اختیار اس کے ہاتھ میں ہے بعد میں بھی. کیا ہے؟ بغاوت. اچھا، بغی من بغاوت. ٹھیک ہے. من کتم سرہ کان الخیار فی یدہ، جو ہے اپنے راز کو چھپا لے تو اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ کوئی اور نہیں جانے گا تو پھر اختیار ہے ابھی اس کے ہاتھ میں بچا ہوا. مر ذوی القرابات یتزاوروا ولا تجاوروا، یعنی اپنے رشتہ داروں سے کہو کہ وہ لوگ آیا کریں، نہ کہ ظلم پڑوس بن جائے، بالکل یہیں پر آ کر کے رہ جائیں، تو ایسا نہ کریں. اشکو الی اللہ ضعف الامین و خیانۃ القوی. اور علی رضی اللہ عنہ کہا تھا، رأی الشیخ خیر من جلد الغلام، الناس اعداء ما جہلوا، لوگ جو ہے اس چیز کے دشمن ہیں جس سے وہ ناواقف ہوتے ہیں. بغی معنی وہاں قرآن میں بغاوت کے نہیں، شاید وہ نا ایک ہی وہ نا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. تو فحش، منکر اور بغی یہ تینوں بہت ہی اپنے قریب معنی میں ہیں. وہاں پر شاید بغاوت کے معنی نہیں، مجھے جہاں تک یہ لگ رہا ہے. جیسے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان
عدل اور احسان و ایتاء ذی القربہ، یہ اچھی چیزیں ہیں. تو فحشاء، منکر اور بغی. اچھا دیکھ لی جائے گا اس کو اور کس معنی میں وہاں پہ، نہ کہ صحیح سے پتہ نہیں. یہ ہو گیا عبدالحمید الکاتب سے. ان کے بارے میں کچھ چھوٹا تو نہیں؟ سمپل سے تو تھا. 75 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، 132 میں ان کی وفات ہوتی ہے بحرین میں. فارسی الاصل ہیں یہ، اور عراق میں ہی وہیں پر ہیں. شام میں تو پلے بڑھے، لیکن عراق میں ہی ان کی پیدائش ہے، انبار میں، انبار نامی جگہ میں. تو ان کے بارے میں جو 3-4 قول ہیں وہ قول یاد کر لیں ہم لوگ. رسالہ جی بھائی، اخوانیہ ان کا. باغیون کا میننگ جو ہے، جب حضرت مریم کا واقعہ ہے تو اس میں فرمایا گیا ہے باغیون کے نہیں تھی وہ بغاوت کرنے والی، تو ہم لے سکتے ہیں یہ میننگ. ارے نہیں، وہاں جو معنی بغیہ ہے، وہاں وہ معنی جو ہے وہ معنی تو اس معنی میں آتا ہے، عورت اگر کیا بولتے ہیں دوسرے راہ پر چل پڑے. کیا ہے، وما کانت امک بغی، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. نہ بغیہ، تمہارے ابو یس. برے تھے اور نہ تمہاری ماں ایسی تھی. تو وہاں بغیون کے معنی جو ہے وہ دوسرے راہ پر چلنے کے معنی میں آتا ہے. یہاں اچھا، جو ہے ہم شاید بغیون ہے. آج دیکھ لیا جائے گا اس کو. اچھا ہے ویسے، میں بغاوت کرنے والی نہیں تھی. اور ویسے ان کے بارے میں کیا کیا رکھنا، استاد المترسلین اور رأس المدرسۃ الفنیہ للکتابۃ العربیہ. اور جو ان کے رسالے ہیں، رسالۃ ولی الاحد، رسالۃ الشطرنج، رسالۃ الکاتب، رسالۃ وصف الاخاء، یہ سب ان کا قیاد کر لینا ہے. ابن ندیم نے شاید ان کے بارے میں لکھا تھا ان رسائلہ تجمع فی 1000 ورقہ. ان کے رسائل کو شاید کہ 1000 ورقوں میں لکھا گیا. ولم يصل الینا الا قلیل، لیکن ہم تک تو بہت کم پہنچا ہے. ایسا کچھ انہوں نے لکھا تھا، میں نوٹ میں لکھ رکھا ہوں. هم اہل البدع والخوارج. تو یہاں بغیون کا معنی ہوا اس حساب سے اہل البغی هم اہل البدع والخوارج. یسعون بالفساد یعدون اہل السنہ ویحاربونہم. چلیے اسی معنی میں شاید پھر پتہ نہیں چل پا رہا صحیح سے.